دوسری بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی ریئیکشن کا نتیجہ ہے. آپ کے اوپر کوئی سٹریس ہے، کسی قسم کا سٹریس ہو، گھر کا، باہر کا، جاب کا، فیملی کا، اور وہ بڑھ جائے جس سے آپ اس قابل نہ رہیں کہ آپ اپنی نارمل زندگی کو گزار سکیں. تو یہ جو ریئیکٹیو ڈپریشن یا انوائرمنٹل ڈپریشن ہے، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ جو کہ ایک بغیر کسی وجہ کے یکدم آپ کے اوپر طاری ہو سکتی ہے. تو یہ جو دوسری قسم کی ہے وہ آج کل بڑھ رہی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جس میں آرام بھی کم مل رہا ہے، تناؤ زیادہ ہے، سٹریس زیادہ ہے، سوچیں زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ریسورسز کم ہیں. تو یہ جو اس کا ماحول کا اثر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور انگزائٹی آتی ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ صرف سمٹم نہیں ہے، یہ ایموشن نہیں ہے. ٹھیک. وہ اتنی سویئر ہو جاتی ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے. کس طرح سے ڈپریشن مریض غصے میں گھر میں لڑائیاں کریں گے، جھنجھلاہٹ ہے، غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے انسان، دیگر بیماریاں بھی اس میں بلڈ پریشر یا اس طرح سے دیگر بیماریاں لاحق ہونے لگ جاتی ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا، بلڈ پریشر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائپر ٹینشن. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہائپر ٹینشن ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب یہ بیماری جو ڈپریشن ہے اس کی بہت ساری جو پریزنٹیشن ہے وہ ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ یہ فزیکل پریزنٹیشن ہے. کئی ملکوں میں یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس ڈپریشن کے لیے نہیں جائیں گے، وہ کسی نہ کسی جسمانی تکلیف کے لیے جائیں گے کہ جی میرے سر میں درد رہتا ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گیس چڑھ گئی ہے، یہ چیزیں، بھوک نہیں لگتی، تو وہ نیند نہیں آتی. کیونکہ ایک تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی دوست سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک جسمانی تکلیف کا اگر کہیں گے تو وہ ہماری بات غور سے سنے گا. اگر ہم اس کو کہیں گے کہ جی مجھے ڈپریشن ہے، مجھے یہ فکر ہے، تو وہ کہیں گے جی چھوڑو، یہ بھی کوئی فکر کرنے والی بات ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جس میں ڈپریشن کے جو جسمانی اثرات ہیں وہ بہت ہیں. آپ کے کھانے پینے کے اوپر، آپ کے انٹرسٹ کے اوپر، جھنجھلاہٹ کے اوپر، غصے کے اوپر، آپ میں فیصلے کی کمی ہو جاتی ہے، یا آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، اپروپریٹ نہیں ہوتا، اور پھر اسی طریقے سے وہ ایک سے دوسرا کام، دوسرے سے تیسرا جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ایک اور چیز اس میں سب سے بڑی آ جاتی ہے کہ جو ڈپریشن کے بہت سارے مریض ہوتے ہیں ان میں، جس کو ہم اپنی انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ ان میں گلٹ کی فیلنگ بہت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ میں نے کیا، یہ تو میرا ہی قصور ہے، یہ تو میری قسمت ہی ایسی ہے. تو یہ ایک قسم کی وہ جو سائیکولوجیکل اس کا ایفیکٹ آتا ہے نا، وہ مزید ان کے جسمانی حالات کے اوپر اور جسمانی اثرات کو وہ زیادہ کرتا ہے. یہ ڈپریشن اگر کہیں بڑھتا چلا جاتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا 30% تو لوگ شکار ہیں ذہنی امراض کے، اس میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہے. ابھی جو اسٹڈی ہوئی جس میں آپ بھی تھے، کراچی میں بہت بڑا کنونشن ہوا، ورلڈ سائیکیٹرک، اس میں لوگ سارے تھے، اس میں پوری دنیا سے، اور ایسوسیشن بھی اس میں تھی. اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے پاکستان میں، جبکہ ہم ایک مذہبی ایک ریاست بھی ہیں اور دین کو فالو کرنے والے عموماً لوگ کسی نہ کسی ریفرنس میں آتا ہے، تو اس میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، قطعاً حرام ہے. کچھ سوسائٹیز میں جس طرح ہم جاپان کا سنتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں جی آپ کی چوائس ہے، لیکن یہاں تو حرام. اس کے باوجود لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں. یہ ڈپریشن ہی کی ایک خوفناک شکل ہے کہ لوگ اپنی جان تک لینے کی طرف چلے جاتے ہیں.